خوش آمدید خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف رمضان۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے قصے اور داستانیں بیان ہوئی جن کی تفصیل قصص الانبیاء، قصص القرآن میں کی گئی ہے، اور بہت ساری کتب اس حوالے سے پڑھی جاتی ہیں، لکھی جا چکی ہیں۔ ان میں بہت سے نبیوں اور رسولوں کے عمدہ قصے اللہ کے کلام پاک سے منتخب کر کے تحریر کیے گئے ہیں، جن میں سامان نصیحت و فلاح بھی ہے اور بہترین طرز ہدایت اور رہنمائی بھی ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ اعراف میں بھی آتا ہے کہ ہے پیغمبر، یہ قصے ان لوگوں سے بیان کرو تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو جناب قصص القرآن کے اس دور کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مجھ سمیت ہم سب کے لیے یہ غور و فکر کا سبب بنے، باعث بنے۔ بالکل، اور آسانی سے سمجھ بھی آ سکے۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے، قصص القرآن بتانے کے لیے جو انبیاء کے قصے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو پروفیسر ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب۔ عباسی صاحب، کل ہم نے چھوڑا تھا جو قصہ، وہ یتیم بچے کی کہانی تھی، وہیں سے آغاز کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ دن جو ہے یہاں تک بات کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نشانیاں پہنچا رہے تھے اور بنی اسرائیل حیل و حجت سے کام لے رہے تھے۔ بالآخر بات یہاں تک پہنچی کہ جو گائے ان کو مقصود تھی وہ گائے جو ہے انہیں مل گئی، اور وہ گائے بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی۔ اصلاً جو ہے وہ بنی اسرائیل یہ چاہتے تھے کہ ہم اس گائے کی کیا کریں گے، عبادت کریں گے، جو ان کا فردر پلان تھا اپنے ذہن میں۔ اس لیے وہ اس گائے کو جو ہے وہ پہلے ذبح نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی وجہ سے وہ طرح طرح کے بہانے تراش رہے تھے، کبھی رنگ کے نام سے، کبھی جسامت کے اعتبار سے، کبھی عمر کے اعتبار سے، مختلف قسم کے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم آیا ان کو کہ تم نے کیا کرنا ہے، گائے ذبح کرنی ہے۔ انہوں نے تلاش بسیار کے بعد وہ گائے نکال لی، اور وہ گائے تھی کس کی، ایک بچے کی۔ اب وہ جو بچہ جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، وہ بچہ یتیم تھا۔ اب اس کا والد بڑا نیک تھا، بڑا توحید کا قائل تھا۔ اس نے مرتے وقت اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا کی تھی کہ مالک، میرا کوئی اور اثاثہ تو نہیں ہے، میں وراثت میں اور کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہا اپنی اولاد کے لیے، میرے پاس فقط ایک گائے ہی ہے۔ تو یہ گائے اس کے حوالے تب کرنا جب یہ سن بلوغت کو پہنچ جائے، یعنی اس کا شعور جو ہے وہ کیا ہو جائے، ڈیولپ ہو جائے۔ اب اس گائے کی دیکھیے کیا اللہ رب العزت نے مزاج اور طبیعت بنا دی تھی کہ وہ جنگل میں چرتی رہتی تھی۔ اگر کوئی اور اس کو اپنے قریب بلانے کی کوشش کرتا، پکڑنے کی کوشش کرتا، تو وہ بھاگ جاتی، قریب آنا تو دور کی بات، لیکن وہ بچہ جو ہی وہاں جاتا، اس کو بلاتا، وہ آ جاتی۔ ٹھیک، اب وہ گائے جو ہے وہ ذبح ہونے کے لیے منتخب ہوئی۔ بنی اسرائیل جو ہے اس گائے کو لینے کے لیے بچے کی طرف گئے۔ اب گائے جو ہے وہ فروخت ہونے جا رہی، مگر اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اس بچے کو بھی جو ہے وہ آزمائش میں ڈالا۔ بنی اسرائیل سے قبل ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس بچے کے پاس گیا، اور اس بچے کو جا کے کہتا ہے کہ یہ گائے جو ہے وہ مجھے دے دو، میں تمہیں اتنی رقم دے دیتا ہوں۔ اب اس بچے نے جو ہے وہ گائے دینے سے انکار کر دیا، اور کہتا ہے کہ مجھے یہ میرے والد کی وصیت ہے کہ جب تک میں اپنی ماں سے مشورہ نہ کر لوں تب تک میں اس گائے کو فروخت نہیں کروں گا۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات، اس کے باپ نے کہا جی، یہ وصیت تھی اس کے باپ کی مرتے وقت کہ جب تم اس گائے کو فروخت کرو گے تو خصوصاً تم نے اپنی ماں سے کیا کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے۔ ٹھیک، اب وہ فرشتہ بار بار اس کو لالچ دیتا۔ لالچ کیسے؟ جو رقم پہلی دفعہ آفر کی اس کو ڈبل کر دیتا، پھر اس کو ڈبل کر دیتا، ایسے ہی کرتا گیا، مگر وہ بچہ ہر باری انکار کرتا گیا کہ جب تک میں اپنی ماں سے مشورہ نہیں کروں گا تب تک میں اس گائے کو فروخت نہیں کروں گا۔ المختصر، اللہ رب العزت نے اس بچے کا امتحان لیا، اور اس آزمائش میں وہ بچہ جو ہے وہ پورا اترا، وہ انسانی شکل میں وہ جو فرشتہ تھا وہ واپس چلا گیا۔ بنی اسرائیل اس بچے کے پاس آتے ہیں۔ اب وہ بچہ ان سے گائے کا سودا طے کر رہا ہے۔ گائے انہیں چاہیے، وہ اس کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کو ذبح کر کے اصل جو مقصود تھا قاتل کی تلاش، اس کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس بچے کے درمیان اور بنی اسرائیل کے درمیان کیا طے ہوا کہ گائے کا وزن کر کے اس کے برابر جو ہے وہ سونا دیا جائے گا۔ دیکھیے کتنا مطلب بڑا۔ اب وہ جو پہلے فرشتہ آیا تھا نا، وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کے اندر کا جو دائیا ہے اس کو کیا کیا جائے، مزید پروان چڑھایا جائے، تاکہ یہ بچہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے۔ اس لیے اس کو اس گائے کی ویلیو پہلے سے ہی بتا دی گئی کہ یہاں تک اس کی ویلیو جو ہے۔ اب اتنا اس کو جو ہے وہ کیا کیا گیا، سونا دیا گیا۔ اب بچے نے، جی، پوری گائے کی عوض اس کو سونا دیا گیا۔ ٹھیک، اس بچے نے گائے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ اب دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے، بنی اسرائیل لے جا کر اس گائے کو بالآخر ذبح کرتے ہیں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے انہیں گائے ذبح کرنی پڑی۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد جیسے حکم تھا کہ گائے کی ایک ران جو ہے وہ اٹھائیں اور کس کو لگائیں، وہ لگانی ہے اس مقتول کو، وہ امیر شخص جو ابتدا میں قتل ہوا تھا، جس کو اس کے بھتیجے نے قتل کیا تھا، ہم نے کل جو ہے جس کا تذکرہ کیا تھا۔ اب انہوں نے وہ ران کا گوشت اٹھایا، اس بندے کے ساتھ لگایا، اور وہ بندہ زندہ ہو گیا۔ اب جو کہ معمہ یہ تھا کہ قاتل کون ہے،
یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ کون ہے قتل کرنے والا. جس نے قتل کیا تھا وہی کسی دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا اور خود کو جو ہے وہ بری ذمہ کہہ رہا تھا, اور ساتھ میں چونکہ جو چچا تھا اس کی بیٹی سے شادی بھی اس کی مقصود تھی, اور ساتھ میں اس کے مال و دولت کو بھی ہڑپ کرنا چاہ رہا تھا. جب وہ لگایا گیا تو وہ قاتل جو ہے, مقتول جو ہے وہ زندہ ہو گیا, اور اس نے قاتل کا نام لے کر بتا دیا کہ فلاں میرا قاتل. ٹھیک ہے, پھر بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ جس نے قتل کیا تھا اس کو بھی جو ہے وہ کیا کر دیا, قتل کر دیا. یہاں یہ جو گائے کا واقعہ ہے قرآن اس کو کنکلوڈ کرتا ہے مگر 3-4 چیزوں کے ساتھ. پہلی چیز کیا ہے, دیکھیے یتیم کو نفع پہنچانا جو سب سے بڑا اس کا مورل ہے. دوسرا کیا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حکمت ہر چیز میں پنہا ہے. گائے کو ذبح کروانا دیکھیے قاتل تک پہنچانا مقصود تھا. تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو حکم دے دے بسا اوقات اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. جو آ گیا نصوص میں, جو آ گیا قرآن و سنت میں, اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. چوتھا یہ کہ اگر اللہ رب العزت کسی چیز کو لازم کر دے تو حیل و حجت سے کام نہیں لینا چاہیے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے کیا ہے. ایک بڑا مشہور قول ہے, کہا جاتا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, کہ فعل جو ہوتا ہے نا, حکیم کا جو بھی کوئی فعل ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے, انسان کے مینول سے وہ بہت اچھے طریقے سے واقف ہے, وہ ہر چیز کو بہتر کرتا ہے. اب ہم اس سے تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں. بات آگے چونکہ بنی اسرائیل کے اوپر ہی ہم ہیں, ابھی تک بنی اسرائیل سے ہم آگے نہیں جا سکے اور پہلے پارے میں ہی گھوم رہے ہیں بار بار. ابھی ہم جائیں گے 89 نمبر آیا میں. یہاں کیا ہے کہ یہاں جو ہے وہ قرآن حکیم ایک آیت مبارکہ سے یوں آغاز کرتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به فلعنة الله على الكافرين. یہ آیہ مبارکہ جو ہے قرآن حکیم کہہ کر بنیادی طور پہ مدینہ کا جو ہے وہ نقشہ کھینچ رہا ہے. اب مدینہ کا میں تھوڑی سی تاریخ سے تفصیل بتا دیتا ہوں بالکل مختصر کر کے. مدینہ کے اندر بنیادی طور پر 5 قبائل جو ہے وہ آباد تھے, ٹھیک ہے, جس میں سے 2 اوس اور خزرج اور 3 جو ہے وہ یہودیوں کے تھے جن کو بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ کہا جاتا ہے. اب یہ جو 3 تھے یہودیوں کے قبائل, یہ بنیادی طور پر عربی النسل کہا جاتا ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ باہر سے آ کے آباد ہوئے یا جو بھی تھا ان کا معاملہ, ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ عربی النسل نہیں ہے. اب ان کے درمیان اور بقیہ 2 قبائل کے درمیان پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں تو وہ کیا کرتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک نبی آنے والا ہے, جب وہ نبی آ جائے گا نا تو اس کی وساطت سے یعنی اس کی برکت سے ہم تمہیں کیا کر دیں گے, شکست دیں گے. ٹھیک ہے. اب ان کے ذہن میں یہ اختراع تھی ان کی ذاتی طور پہ, یہ خیال یہ تھا کہ چونکہ نبوت جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے بنی اسرائیل کے اندر, یا آپ یہ کہیں بنو اسحاق یا بنو یعقوب کے اندر, تو یقیناً آگے بھی نبوت جو ہے وہ ہمارا خاصا ہی ہوگا, چونکہ ان کی کتابوں میں آنے والے نبی کے تذکرے ملتے تھے, نشانیاں ملتی تھیں, نام ملتے تھے, وہ ساری چیزیں انہوں نے کیا کر رکھی تھی, سن رکھی تھی, وہ جانتے تھے ساری چیزوں کو. اب ان کے ذہن میں یہ تھا. اب اچانک کیا ہوا, اوس اور خزرج نے یہ سنا کہ ایک شخص جو ہے وہ مکے میں ہے اور اعلان نبوت کر رہا ہے. اب وہ پہلے سے خوف زدہ تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نبی کی یہ بات کر رہے ہیں وہ آئے اور یہ ایسا کریں کہ اس کی وساطت سے دعا کریں اور ہم لوگ جو ہے وہ شکست دوچار ہو جائیں. انہوں نے یہودیوں سے پہلے ہی جا کر اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر دوبارہ آ گئے. یہ ایک لمبا چونکہ واقعہ ہے, ہم اس وقت سیرت کو ڈسکس نہیں کر رہے, اس لیے ہم اس طرف نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ سارا معاہدہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا, دعوت, ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. اب وہ واپس آیا کہ یہودیوں سے کہتے ہیں تم تو ہمیں یہ کہا کرتے تھے, اس کا تو مطلب ہو گیا, آمد ہو گئی, اس کا ظہور ہو گیا, تم ایمان کیوں نہیں لے کے آتے. وہ وساوس پیدا کرنے کے لیے, وسوسہ ڈالنے کے لیے, ان کو ڈاؤٹڈ کرنے کے لیے کیا کہتے, وہ یہ کہتے کہ ہمیں ابھی کچھ شک ہے, ہم ابھی جو ہے وہ مکمل طور پر جو چیزیں ہم جاننا چاہ رہے تھے نہیں ہے, مکمل طور پہ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے حضرت صفیہ نے یہاں ایک قصہ بیان کیا جو بڑا خوبصورت ہے, پھر میں مورالٹی کی طرف چلا جاؤں گا. حضرت صفیہ کے متعلق آتا ہے, صفیہ ان کا نام نہیں تھا اصل, میں ان کی تھوڑی سی بتا دوں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی, ان کو ام المومنین کہا جاتا ہے. ان کا اصل نام تھا زینب, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی ایک رئیسہ تھی, ایک بڑے خاندان کی تھیں. ان کے جو والد ہیں ان کا نام تھا حی بن اخطب, اور جنگ خیبر کے دوران جو ہے یہ کس میں آئی تھیں, جو لوگ مطلب غلاماء غنیمت میں آئے تھے نا لونڈی بن کر, اس میں یہ بھی آئی تھیں حضرت صفیہ. اور یہ جو جنگ خیبر تھی اس میں بہت سارے لوگ آئے, کس کی صورت میں, لونڈیوں کی صورت میں, عورتیں, خواتین بالخصوص. اور یہ جو تھی حضرت صفیہ, حضرت وحیہ بن کلبی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایک لونڈی چاہیے اپنی ضروریات کے لیے. تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جا کے تلاش کر لو جو بھی تمہیں ملتی ہے. وہ گئے اور حضرت صفیہ کا انتخاب کیا. پھر کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ تو رئیس کی بیٹی ہیں اور خیبر کے جو بڑے رؤساء ہیں, ان کا شوہر بھی رئیس تھا, ان کے بھائی بھی رئیس تھے, ان کے والد بھی جو ہے وہ رئیس تھے, سرداران میں سے ہیں, تو جچتا نہیں ہے کہ ایک سردار ہو اور اس کو جو ہے وہ ایک عام آدمی کی, یہ آپ کے لیے سزاوار ہے. اللہ کے رسول نے کہا وحیہ کو خود بھی آؤ اور حضرت صفیہ کو بھی بلا کے لے آؤ. حضرت صفیہ, اور صفیہ ان کو کیوں کہا جا رہا ہے, اس لیے
کہ عرب کا دستور تھا اس وقت جو مال غنیمت تھا اس میں سے جو کچھ بادشاہوں کو یا سرداروں کے حصے میں آتا تھا اس کو صفیہ کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, حضرت صفیہ آئیں تو اللہ کے رسول نے کہا تھا تم اس کے عوض کوئی اور لے لو, بلکہ 60 لونڈیوں تک اس کے عوض میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دے دی. پھر حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میرے چچا چونکہ یہودی عالم تھے بہت بڑے اور میرے والد بھی, ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا. ایک دفعہ وہ کہتی ہیں میرے والد جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے, اللہ کے رسول سے جا کے مکالمہ کیا اور اس مکالمے میں انہوں نے وہ سارے سوالات کیے جو انہوں نے سابقہ کتب میں پڑھ رکھے تھے. اچھا, ہم نا اگلے دن سید حضرت صفیہ سے ہی سٹارٹ کریں گے تاکہ ہمارا قصہ یہیں سے کنٹینیو رہے. شہباز علی بھائی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات, مجھے اور غزل کو بھی دیجیے اجازت. یہاں سے آگے آپ کو پیغام حق میں سید ریاست حسین شاہ صاحب جوائن کریں گے. دیکھتے رہیے ABN نیوز.